بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، جو سپریم کورٹ اور پاکستان کے میڈیا سیل جس کی انچارج ہیں PRO ہیں، پبلک ریلیشن آفیسر ہیں ضیاء فردوس صاحبہ نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے عادل سواتی صاحب کے حوالے سے کہ بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی جو ہے، جوڈیشل اکیڈمی یا جوڈیشل کمپلیکس کوئٹہ سپریم کورٹ کے متحد نہیں ہے اور کسی کے انڈر نہیں ہے۔ ناظرین، یہ اگر یہ جو کوئٹہ کا جو بنایا گیا ہے بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی، جوڈیشل کمپلیکس کوئٹہ، یہ کس کے انڈر میں ہے؟ پھر یہ وہاں پہ کیمرے کس نے لگوائے ہیں؟ کل تو انہوں نے اپنی ایک پریس ریلیز جاری کر کے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کی ہے۔ جب سپریم کورٹ کے انڈر میں نہیں ہے، جب جوڈیشل کمیشن کمپلیکس کس کے انڈر میں ہوتی ہے؟ اگر ہائی کورٹ کے انڈر میں ہے، ہائی کورٹ سے پوچھا جائے یہ کس کے انڈر میں ہے۔ اب وزارت قانون کے انڈر میں ہے تو وزارت قانون سے پوچھا جائے یہ کیمرے کس نے لگائے، کیوں لگائے، کس نے اجازت دی۔ ایک آپ نے 75 سالہ سینیٹر اعلیٰ جو ہے ہماری جو پارلیمان ہے اس کے ممبر کے ساتھ، ان کے فیملی کے ساتھ انہوں آپ نے یہ حرکت کی ہے، وہاں پہ کیمرے لگائے ہیں، چاہے وہ کیمرے لگائیں چاہے ڈیپ فیک ویڈیو کے ذریعے، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ویڈیو بنائی ہے۔ تو یہ دونوں کے صورتحال کے اندر جو جوڈیشل وہ جو کمرہ دکھایا گیا وہ جوڈیشل اکیڈمی کا ہی ہے۔ جو جوڈیشل اکیڈمی کے سربراہ سے پوچھا جائے یہ کیمرے لگانے کی کس نے اجازت دی تھی، کیوں لگائی تھی، کیونکہ یہاں تحقیقات کا عمل نہیں ہے، یہاں تحقیقات نہیں ہوتی ہے، یہاں صرف مفروضوں میں بات ہوتی ہے۔ اگر یہ ہو گیا، اگر وہ ہوا، اگر اس نے کیا، اگر اس نے کیا، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، کیونکہ یہاں مفروضوں پہ بات ہوتی ہے، یہاں پہ حقائق پہ بات نہیں ہوتی۔ جب بھی تحقیق کا کوئی عمل آتا ہے وہاں مفروضے آ جاتے ہیں بیچ میں، اگر مگر کے جو ہے مفروضے شامل ہو جاتے ہیں، تحقیقات نہیں ہوتی۔ اور واضح طور پر اگر سپریم کورٹ نے اپنا پاؤں نکال لیا وہاں سے، بڑے طریقے کے ساتھ PRO سے دے کے بیان پریس ریلیز جاری کر کے کہ ہمارے انڈر میں نہیں آتا، آپ کے انڈر میں نہیں آئے، آپ کے انڈر میں یہ تو ہے کہ آپ تحقیقات تو کر سکتے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ 100 موٹر ایکشن تو لے سکتی ہے۔ آج دھرنا بھی دینا سپریم کورٹ پہ گواہ ہے، دھرنے کا بھی ہے کہ وہاں دھرنا دیا جائے گا۔ عادل سواتی سینیٹرز جو ہیں وہ اعلیٰ اور PDI کی قیادت وہاں دھرنا بھی دے گی آج سپریم کورٹ کے سامنے۔ تو ناظرین، یہ کون سا طریقہ ہے کہ جب آپ کمیشن تو بنا سکتے تھے فوری طور پہ، آپ فوری طور پہ نوٹس تو بھیج سکتے تھے یہ واقعہ کیا ہے، کس کا ہے، کیوں ہوا ہے، بجائے کہ آپ نے ان سے نوٹس لینے کے 100 موٹر ایکشن لیتے ہوئے بجائے کہ ان سے ایکشن لینا تھا اور آپ نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی۔ ڈٹھائی کا ایک حد ہوتی ہے، ڈٹھائی کی۔ آپ کے ساتھ اگر یہ ہوتا تو آپ یہ چیزیں برداشت کرتے؟ پتہ نہیں کس کس کی ویڈیو وہاں بنائی گئی ہوئی ہیں جو کہ سب خاموش ہیں۔ ایسی سیٹ پہ بیٹھ کے کم از کم آپ انصاف تو دے سکتے ہیں۔ قاضی ہیں آپ، وقت کے قاضی ہیں آپ، اور سب سے بڑی عدالت کے آپ قاضی ہیں۔ آپ کو یہ چیز خاموشی زیب نہیں دیتی، آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے۔ عوام کے مطالبے کے بغیر ان کو اس نوبت تک نہیں آنا چاہیے پارلیمان کو یا PTI والے لوگوں کو، PTI رہنماؤں کو، کہ وہ وہاں آ کے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں۔ آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے۔ آپ قاضی ہیں، تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ آپ رات 12 بجے عدالتیں کھول سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم جو عمران خان جائیں، اسمبلی میں جائیں، ایک رولنگ کو غلط قرار دے دیا ہے، ایک رولنگ کو صحیح قرار دے دیا ہے۔ تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں، جس کو سچ کریں سچ کر دیں، جس کو منع کر جو غلط کہہ دیں غلط کہہ دیں۔ تو اگر یہ اتنے اختیارات آپ رکھتے ہیں تو کم از کم آپ کو یہ بھی چاہیے کہ 100 موٹر ایکشن لیتے ہوئے بجائے پریس ریلیز جاری کرنے کے لیے ہمارے اختیار میں نہیں تھا، یہ ہمارے متحد ادارہ نہیں ہے، یہ کمپلیکس ہمارے متحد نہیں آتا، کس کے متحد آتا ہے؟ جس کے متحد آتا ہے اس کو بلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی یہ کیا معاملہ ہوا ہے، ایسے کیوں ہوا، کس نے کیمرہ لگایا؟ آپ 100 موٹر ایکشن لیتے ہیں، آپ خود فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن خود قائم کرتے ہیں، اپنے چیف جسٹس جو آپ کے ساتھ جسٹس صاحبان کام کرتے ہیں، جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی قیادت میں بنا دیتے، کوئی کمیٹی بنا دیتے، کم از کم اگلے کو تشفیع ہو جاتی ہے۔ اگلے پارلیمان جو 76 سال کی پارلیمان ہے اس ازدواجی زندگی میں آپ ان لوگوں نے انٹرفیئرنس کی ہے، وہاں تک کی ہے جہاں تک کوئی بھی مذہب اجازت اس چیز کی نہیں دیتا، کوئی مہذب معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جو یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، جو یہاں واقعات پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں
کوئی مہذب معاشرہ، کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا اس چیز کی، کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ تو ناظرین، یہ جو مضحکہ خیز اور جو عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، جہاں پارلیمان کے ممبر محفوظ نہیں ہے، تو عام عوام کہاں محفوظ ہوں گے؟ اس لیے ہماری عدلیہ جو ہے 130ویں نمبر پر ہیں۔ تو ہم کسی بھی صورت نہیں ہیں، پولوشن پہ ہم دوسرے نمبر پر ہیں، دنیا میں دوسرے نمبر پر پولوشن پہ ہیں۔ تو ہمارا یہ حالت ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے پہلے نمبر پہ کہیں نہیں ہے، سوائے کرپشن کے علاوہ کسی بھی کرپشن، غلط کاموں میں، اپنے کسی بھی یعنی کہ غلط کاموں میں ہم پہلے نمبر پر آئے ہیں۔ بس ہم نہیں ہیں تو پہلے نمبر پر اپنے انصاف میں اور ملک کی خود مختاری میں، ملک کی خود انحصاری میں کسی بھی پہلے نمبر پر نہیں ہیں۔ ہم آخری نمبروں پہ ہم جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا نظام اتنا اچھا ہے کہ ہم پہلے نمبروں پہ آ ہی نہیں سکتے، ہم آخری نمبروں پہ ہی آتے ہیں۔ 2-4 پہلے نمبر آ جاتے ہیں ہمارے، اس میں بھی بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کے جو سسٹم چلانے والے لوگ ہیں اس میں بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اتنے نمبر پر ہیں۔ انڈیا ہم سے بہتر ہے، کیونکہ انڈیا میں پھر بھی انصاف کی بول بالا ہے، وہاں قانون کا بھی بول بالا ہے، وہاں آئین کا بھی بول بالا ہے۔ نہ یہاں آئین ہے، نہ یہاں قانون ہے، یہاں نہ عدلیہ ہے، نہ کوئی ہے، کوئی نظام عدل نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، کسی قسم کا کوئی نظام عدل نہیں، کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، صرف اپنی اپنی ہانک رہے بیٹھ کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو آج جو ہے انہوں نے دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ جو سابق وزیر اعظم کا قاتلانہ کا مقدمہ درج نہ ہو سکا، پولیس کی حراست میں مبینہ ملزم کا بیان بھی ٹی وی پر نشر کروایا گیا، مگر ڈی پی او کو تبدیل تک نہیں کیا جا سکا۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جبکہ حکومت پی ٹی آئی کی ڈی پی او کو تبدیل نہیں کر سکے، یہ شخص کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکا اسی کے ساتھ، جبکہ اس نے اقبالی بیان بھی دے دیا۔ اس نے چلے جو نام نہاد دیا، جو بھی انہوں نے ڈرامہ رچایا، جیسے بھی رچایا، ایک نشئی کو بنایا، جیسے بھی کیا انہوں نے ڈرامہ رچایا، وہ انہوں نے بیان دلوایا۔ تو اس کے بعد تو ایف آئی آر بنتی تھی نا۔ قانون سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، آئین کے اوپر کوئی نہیں ہے، پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے، تو پھر مقدمہ کیوں نہیں درج ہوئے، مقدمہ درج کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظام عدل بالکل بیٹھ گیا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر، سوائے ایک عوام پہ بوجھ ہے۔ نظام عدل جو ہے ہمارا، وہ عوام پر بوجھ ہے، اربوں روپے مہینے کا سالانہ بوجھ ہے، کروڑوں روپے مہینے کا بوجھ ہے عوام کے اوپر۔ اس سے بہتر ہے کہ ایسے نظام عدل کو بند کر دینا چاہیے، تاکہ کم از کم یہ تو ہو کہ ہمارا نظام عدل ہی نہیں ہے، تو ہمیں نظام عدل دینا کس نے؟ جب عدل ہی نہیں ہے تو دینا کس نے؟ تو اب تو ایک آس بن جاتی ہے کہ نظام عدل موجود ہے، ہمیں انصاف ملے گا۔ انصاف تو نہیں ملتا، بہرحال یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم صاحب پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور دنیا کا لیڈر، جسے دنیا مانتی لیڈر، اس کے قتل کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ یہ ہمارے لیے شرم اور ڈوب مرنے کا امکان ہے اس نظام عدل کے لیے اور اس سسٹم کے لیے، اور اس یہاں کے جو چلانے والے لوگ ہیں، سسٹم کو چلانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ڈوب مرنے کا امکان ہے کہ یہ حالت ہے ہماری یہاں پر ہمارے ملک میں عدل کی۔ تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا، عام فرد کے ساتھ کیا ہوگا؟ ریاست کی نہیں ہے، ریاست کا نام صرف چل رہا ہے، ریاست کے اندر کوئی کچھ نہیں ہے، ریاست خالی ہو چکی ہے، ہر عدل سے بھی خالی ہو چکی ہے، سسٹم سے بھی خالی ہو چکی ہے، نظام سے، ہر چیز سے خالی ہو چکی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔